اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یارثها عبادی الصالحون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد اور صلاۃ کے بعد کھرب و مرتبہ نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صیب لطف عمیم، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حالات زندگی کے بارے میں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 21 ہجری مدینہ طیبہ میں ہوئی اور آپ کا وصال 110 ہجری میں بصرہ میں ہوا۔ دنیا سے پردہ فرمائے 1444 ہجری کے مطابق 1334 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج بھی بصرہ میں، عراق میں مقام زبیر پر آپ کا مزار پر انوار مرجع خلائق ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے فیض و برکات کو پوری دنیا و کائنات پر جاری و ساری فرمائے، اور آپ کے فیض و برکات میں سے ہم گناہ گاروں کو بھی حصہ نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد کا نام حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کاتب وحی حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے تھے، اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت حیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین زوجہ رسول حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی۔ یعنی آپ کے والد حضرت یسار حضرت زید بن ثابت انصاری کے آزاد کردہ غلام، اور آپ کی والدہ حضرت حیرہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ کنیزہ تھی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 23 ہجری کو ہوئی، اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 21 ہجری کو ہوئی۔ یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پاک کے آپ نے 2 سال پائے، اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن بصری کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور فرمایا کہ یہ کتنا بچہ حسین و جمیل ہے، لہٰذا اس کا نام حسن رکھ دو۔ تو آپ کے کہنے پر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حکم پر آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لعاب ڈالا۔
یہ وہ منہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فاروق اعظم کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. تو اس لیے یہ وہ زبان، یہ وہ منہ ہے جس منہ سے حق نکلتا ہے، اور جس منہ سے الفاظ نکلنے والے اللہ کو بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی موافق اپنے کلام کو جو ہے وہ نازل فرما دیتا ہے. وہ زبان، اس زبان سے لعاب حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا گیا. تو لہٰذا پھر کیوں نہ آپ کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا. اور پھر دوسری بات، ایک تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنا لعاب دان ان کی گھٹی میں دیا، اور پھر ساتھ اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ اس بچے کو دین کے علم کا ماہر بنا دے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی. لوگوں میں محبوب کر دے، یعنی اس کا نام مشہور و معروف کر دے، اور یہ دنیا کائنات کے لوگ اس سے محبت کریں. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1334 سال کا عرصہ بیت گیا، آج بھی ان کا نام پوری دنیا کائنات میں گونج رہا ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت فاروق اعظم نے لعاب ڈالا ان کے منہ میں، اور جن کا نام حضرت فاروق اعظم نے رکھا، اور جن کے لیے دعا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کی. اور پھر ایک تو یہ فضیلت کہ مراد رسول، مرید رسول، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے دعا کی اور ان کے منہ میں لعاب ڈالا. دوسری فضیلت یہ کہ ان کی پرورش نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں ہوئی. یعنی کیسا مقدس زمانہ پایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا زمانہ بابرکت میرا ہے، اور میرے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے زمانے کے ساتھ تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون کا زمانہ، اور یعنی مبارک اور برکت والا زمانہ. ان میں یہ فرد حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ خیر القرون، یعنی اس زمانے کے ساتھ تعلق ہے جس زمانے کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ میرا زمانہ بہتر، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں. تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی، صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیارت کی اور آپ کی مجلس میں بیٹھا اور خاتمہ ایمان پر ہوا. خیر القرون میں سے یہ شرف آپ کی ذات کو حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا زمانہ، مدینہ طیبہ میں ولادت، اور حضرت فاروق اعظم کے آخری جو ہے وہ 2 سال آپ کی زندگی کے پانا، اور ان کے جو ہے لعاب کو اپنے منہ میں حاصل کرنا، اور ان کی دعا کو حاصل کرنا، اور انہی کا رکھا ہوا نام آج مشہور و معروف، اور پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گھر میں پانا. کیونکہ حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی، آپ کی والدہ خدمت گزار تھی، کنیز تھی، اس لیے جو ہے بچپن میں جب ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی زوجہ ام سلمہ کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی. اور پھر یہ مقام اور مرتبہ بھی آپ کو حاصل تھا کہ جس وقت آپ کی والدہ حضرت خیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں دور کام کے لیے تشریف لے جاتی، یا تندور پر روٹیاں لگانے میں دیر ہو جاتی، یا کسی کام میں مصروفیت کی وجہ سے دیر ہوتی، تو حضرت خواجہ حسن بصری رونا شروع کر دیتے، کیونکہ بچپن کا زمانہ تھا. جب آپ روتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتی. کتنا مقام اور کتنی فضیلت ہے
کہ سلمہ حضور کی بیوی اور ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں، اس کی گود نصیب ہونا اور پھر ان کے شیر کو پینا، یعنی ان کے دودھ کو جو ہے پینا، یہ آپ کے مقدر میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کی یہ کرامت سمجھیں اور آپ کی جو ہے وہ آپ کا یہ شرف سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور پھر وہ آپ کے لیے دعا بھی فرماتی اے اللہ حسن کو دین کا، مخلوق خدا کا رہنما بنا دے، اے اللہ حسن کو مخلوق خدا کا رہنما بنا دے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی دعا سے اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخلوق خدا کا رہنما بنا دیا، مخلوق خدا کا جو ہے وہ مقتدا بنا دیا۔ آپ جلیل القدر جو ہے محدث اور بہترین عظیم فقیہ اور صاحب علم و زیر و باطن اور ولی کامل اور جو ہے وہ فن تصوف میں اعلیٰ معیار کے مالک تھے اور سلوک و طریقت اور معرفت کے بلند پایا صوفی اور جو ہے مرتبہ رکھنے والے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو محمد، ابو سعید، ابو العلی، ابو النصر، اور آپ کے القابات حضرت خواجہ خواجگاں، امام العلماء اور سلطان الاولیاء، سلطان الفقر، سید التابعین، تصوف، یہ آپ کے القابات ہیں، اور آپ کا نام حسن ہے۔ یعنی 2 سال سیدنا فاروق اعظم کے، 12 سال سیدنا عثمان غنی کے، پھر 2 سال حضرت علی المرتضیٰ کے، یعنی آپ نے مدینہ طیبہ میں 17 سال گزارے، اور 17 سال آپ نے جو ہے وہ 130 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زیارت کی اپنی آنکھوں سے، جن میں بدری 70 صحابہ جو میدان بدر میں تھے، ان بدری 70 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زیارت کی۔ کل ملا کر 130 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زیارت کی آپ نے، اور 130 صحابہ سے حدیث کو، قرآن کو اور سیکھا آپ نے، یعنی تمام ان صحابہ سے فیوز و برکات حاصل کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لیا۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں ہی اللہ کے کلام قرآن پاک کو زبانی حفظ کیا، اور ان تمام صحابہ سے اور جو ہے صحابیات سے اور حضور کی جو اس وقت بقایا جو ازواج محترمات حیات تھی، ان سے علم نے جو ہے وہ سیر کو اور علم باطن کو حاصل کیا۔ یعنی حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پھر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں ہی آپ نے یہ 17 سال ان حجروں کی زیارت کی جن حجروں میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رہا کرتے تھے، ان برتنوں کی زیارت کی، ان برتنوں میں پانی نوش کیا جن برتنوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے، ان حجرات کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، صحابیات کو دیکھا، ان کی صحبت و سنگت اختیار کی اور ان سے جو ہے علوم زیر حاصل کیا۔ کئی ایک صحابہ نے، کیونکہ آپ بچے تھے، کئی ایک صحابہ نے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا، کئی ایک صحابہ نے آپ کے مکھڑے کو، آپ کے چہرے کو چوما، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کے جو ہے وہ سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، آپ کو چوما کرتے تھے اور دعا بھی آپ کے لیے کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا جو ہے وہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج محترمات کے گھروں میں جانا، ان کے جو ہے ان سے علوم مصطفیٰ کو حاصل کرنا، اور ان گھروں کی، حجروں کی اور برتنوں کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال شدہ چیزوں کی زیارت کرنا، یعنی اتنا قرب حاصل تھا۔ اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پیچھے نمازیں ادا کرنا، ان کی صحبت میں رہ کر ان سے علم مصطفیٰ کو حاصل کرنا، اور جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے پیار و محبت لینا، اور جو ہے ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی مجلس پر خاص کرنا، اور حضور کی ازواج پاک کے حجروں میں جانا، اور ازواج رسول سے
علم مصطفیٰ کو حاصل کرنا اور بالخصوص جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سننا، اور 17 سالہ دور میں یعنی نگاہ فاروق بھی آپ کے اوپر تھی، اور نگاہ عثمان بھی آپ کے اوپر تھی، نگاہ علی بھی آپ کے اوپر تھی، اور 130 صحابہ اکرام کی نگاہیں بھی، اور بالخصوص حضور کی ازواج پاک کی نگاہیں، اور خاص الخصوص حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ آپ کے اوپر تھی۔ اتنی ہستیوں کی نگاہ جس بچے کے اوپر ہو اسے دنیا آج حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب اگر کسی ولی کی صحبت میں بندہ بیٹھ جائے ایک گھڑی، تو اس ایک گھڑی ولی کی مجلس میں بیٹھنا، علامہ رومی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترصد سالہ تاتے، بے ریا کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ولی کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے، تو اس ہستی نے، امام حسن بصری نے تو صحابہ اکرام کی صحبت اختیار کی، صحابیات کی صحبت اختیار کی، ازواج النبی کی صحبت اختیار کی، تو ان کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضرت سیدنا امام حسن بصری کو بصری کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے، تو یعنی آپ مدنی بھی ہیں، ولادت مدینہ میں ہوئی ہے۔ بصری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت 17 سال آپ کو مدینہ طیبہ میں ہو گئے اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو آپ 2 سال مدینہ میں رہے، تو مدینہ سے دارالخلافے کو جو ہے وہ کوفہ منتقل کیا۔ جب حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والدین کے ساتھ بصرہ تشریف لے گئے، اس لیے آپ کو بصری کہا جاتا ہے۔ آپ بصرہ میں تشریف لے گئے اور بصرہ میں جا کر اپنے والدین کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور وہاں رہتے ہوئے آپ نے ابھی پڑھانا نہیں شروع کیا، ابھی جو ہے وہ درس و تدریس نہیں شروع کی، ابھی آپ نے جو صحابہ سے علم حاصل کیا وہ موتیوں کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، بلکہ آپ نے بصرہ میں جا کر اپنا کاروبار شروع کر دیا، کاروبار موتیوں کا، کیونکہ تو آپ نے جواہر کا، موتیوں کا کاروبار جا کر شروع کر دیا، اور چند ہی دنوں میں یہ آپ کا کاروبار عروج پر ہو گیا۔ آپ جو موتی فروخت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا نام بصرہ میں حسن موتیوں والا پڑ گیا، اور آپ جو موتی فروخت فرماتے وہ کوئی عام دکانوں پر نہیں فروخت فرماتے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اور بڑے بڑے جو ہے وہ وزراء کے پاس آپ کی جو ہے وہ خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ آپ کا جو کاروبار تھا وہ اعلیٰ پیمانے پر تھا، اور آپ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر تھے، اور اعلیٰ قسم کے حقیق اور اعلیٰ قسم کے موتی آپ جو ہے وہ فروخت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا مال تجارت یونان جایا کرتا تھا، قسطنطنیہ میں جایا کرتا تھا، اور بڑے بڑے وزراء اور بادشاہوں سے آپ کا رابطہ تھا، ان کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے تھے اور ان کو کے پاس جا کر یہ خرید و فروخت کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ امیر ترین تھے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا، لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ نہیں کہ آپ سارا دن کاروبار میں لگے رہتے، قرآن و سنت کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر کرتے، نمازیں 5 وقت ادا کرتے، قرآن و سنت کے مطابق، شریعت مطالعہ کے مطابق، کیونکہ آپ تابعی ہیں۔ صحابہ، اتنے صحابہ کی زیارت کی، ان سے علم حاصل کیا، لیکن مکمل طور پر جو ہے زندگی کا رخ اس وجہ سے بدلا کہ آپ ایک دن روم میں تشریف لے گئے ایک وزیر کو اپنا مال دینے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو وزیر کسی جگہ پر جانے کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور ملاقات کرتا، لیکن میں ایک اہم مسئلے پر جا رہا ہوں، اگر آپ بھی میرے ساتھ چلیں تو پھر بعد میں ہم بات کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کیا، وزیر ساتھ ہے، آپ گھوڑے پر سوار ہیں، وزیر بھی سوار ہے۔ دیکھتے دیکھتے جناب کہ جنگل میں ایک خیمہ، ریشم کا، رومی ریشم کا بنا ہوا ایک خوبصورت خیمہ، اس کے پاس تشریف لے گئے۔
اور حضرت امام حسن بصری کو بٹھا دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ خیمے کے ارد گرد مسلح فوج سروٹ مار رہی ہے، یعنی اس خیمے کو، اور کچھ کہہ کر جا رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ علماء، اس وقت کے علماء اور مشائخ وہ آئے خیمے کے پاس، انہوں نے کچھ کہا اور وہ بھی چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا حکماء، اس وقت کے طبیب، ڈاکٹر اس وقت کے، وہ آئے، انہوں نے بھی آ کر خیمے میں سلام کیا اور چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ خوبصورت حسین و جمیل کنیزیں، عورتیں، سر پر جواہر، ہیرے، ان کے تھال بھرے ہوئے وہ آئی، انہوں نے بھی کچھ کہا اور چل پڑی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بادشاہ وہ آیا اور وزیر بھی پیش ہوا، ان دونوں نے بھی کچھ کہا اور چل پڑے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا ان سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ تم یہ کیا اس خیمے کے پاس آ کر کرتے ہو؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزیر سے پوچھا، اے وزیر تو مجھے لے تو آیا اس جنگل میں، یہ تو بتا کہ اس خیمے میں ہے کیا اور خیمے کی طرف یہ عوام کیوں آ رہی ہے؟ اس وزیر نے کہا حضور بات یہ ہے کہ بادشاہ کا جوان اور بہادر بیٹا حسین و جمیل وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس خیمے میں ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ ہر سال ہم آتے گئے اور سلام کر کے جاتے گئے، سب سے پہلے فوج آ کر سلام کرتی ہے اور فوج آ کر یہ کہتی ہے کہ اے ہمارے بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کے ذریعے موت ٹل سکتی، اگر جنگ کے ذریعے موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے۔ خدا کے ساتھ جنگ کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ جنگ کے میں اندر تو نہیں ہوا، یہ معاملہ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا تیرے لیے۔ اگر جنگ کر کے موت کو ٹالا جاتا تو ضرور ہم موت کو ٹال دیتے اور تجھے بچا لیتے۔ پھر اس کے بعد مشائخ آتے ہیں، علماء آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے بادشاہ کے بیٹے، اگر دعاؤں سے موت ٹل جاتی تو ہم اللہ کے حضور دعا کر کے موت کو روک دیتے، لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، لہٰذا یہ دعاؤں سے نہیں ٹل سکتا تھا۔ اگر یہ دعاؤں سے ٹلتا، اگر یہ التجاؤں سے ٹلتا تو ہم ضرور جو ہے دعا کر کے تیری موت کو روک لیتے، تو نہ مرتا، لیکن یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، لہٰذا اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پھر حکیم آتے ہیں اور حکیم آ کر کہتے ہیں اے ہمارے بادشاہ کے بیٹے، اگر دعاؤں سے، اگر جڑی بوٹیوں سے، اگر جو ہے وہ طب سے یہ مسئلہ موت کا ٹل جاتا تو ہم ضرور ایسی دعا تیار کرتے جس سے تیری موت واقع نہ ہوتی، ہم موت کو روک لیتے، لیکن موت تو اللہ کا فیصلہ ہے، موت تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، لہٰذا یہ دعاؤں سے نہیں ٹلنے والا، یہ جڑی بوٹیوں سے نہیں ٹلنے والا، لہٰذا تو ہے جو ہے وہ ہم سے رخصت ہوا، ہم دعاؤں کے ذریعے اگر یہ مسئلہ حل ہوتا تو ضرور کرتے۔ اس کے بعد کنیزیں آتی ہیں حسین و جمیل اور آ کر یہ کہتی ہے اے ہمارے بادشاہ کے بیٹے، اگر حسن و جمال سے موت ٹل جاتی، اگر خوبصورتی کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر موت رک جاتی تو ہم ضرور اپنا حسن دکھا کر موت کو تجھے بچا لیتے، پر موت حسن سے ٹلنے والی نہیں ہے، لہٰذا یہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، یہ تو حکم ربی تھا۔ اس کے بعد بادشاہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بیٹے، حکیموں سے، طبیبوں سے، علماء سے، مشائخ سے، ظاہری حسن و جمال سے اگر تیری موت رک سکتی تو میں ضرور چارہ لگاتا، پر یہ تقدیر الہی ہے اور تقدیر الہی کو کون روک سکتا ہے، لہٰذا تقدیر الہی میں ایسا تھا کہ تیری موت ہونی تھی، جو آیا اس نے ایک دن جانا ہے۔ اب سلام کرنے کے بعد یہ سارے لوگ واپس چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں حضرت امام سیدنا حسن بصری نے جب یہ بات سنی تو آپ کی دل پر ایک گہرا اثر ہوا کہ آخر موت ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد
پہلے بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اس واقعے کو دیکھنے کے بعد تو پھر آپ نے مکمل دنیا سے لا تعلقی یعنی علیحدگی اختیار کی۔ پھر آپ بصرہ میں تشریف لے گئے روم سے جب بصرہ پہنچے تو آپ نے سب سے بڑی جو جامع مسجد تھی اس میں جا کر جو ہے وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ موتیوں کے کاروبار کو چھوڑا، جو صحابہ سے موتی لیے تھے ان کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ جو زہری موتی تھے، جو زہری کاروبار تھا، اس کو چھوڑ کر یعنی دین کی اشاعت کرنا شروع کر دی، لوگوں کو دین کے احکام بتانا شروع کر دیے، اور جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ دین کے جو ہے وہ عمل میں لگا دیا اور دین کی اشاعت میں لگا دیا۔ اور جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنا عبادت کرتے کہ ساری رات عبادت میں گزر جاتی، اور بعض دفعہ ساری رات مسجد میں عبادت کرتے ہوئے گزر جاتی۔ بالکل کم کھاتے اور بالکل کم سوتے اور کبھی نہیں ہنستے، ساری زندگی آپ روتے رہے، اور اتنا روتے گریہ زاری کرتے کہ آپ کے رخساروں پر لکیریں پڑی ہوئی تھی۔ آپ کے رخساروں پر خوف خدا کی وجہ سے رو رو کر لکیریں پڑی ہوئی تھی۔ آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ لوگوں کو نماز جمعہ پڑھایا کرتے فی سبیل اللہ، نمازیں پڑھاتے فی سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین فی سبیل اللہ جو ہے وہ پہنچایا کرتے تھے۔ یعنی کوئی تنخواہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، فی سبیل اللہ جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے۔ اور مخلوق خدا کی فی سبیل اللہ جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ مخلوق خدا کی فی سبیل اللہ خدمت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے جتنے بھی احکام جو ہے خداوندی کو، احکام رسول کو لوگوں تک پہنچایا، فقط اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھا۔ اور آپ نے 70 سال آپ جو ہے وہ کبھی بھی شرعی عذر کے علاوہ کبھی بھی بے وضو نہ ہوئے، کبھی بھی بے وضو نہ ہوئے۔ ہم تو نماز کے لیے وضو کرتے گئے، حضرت خواجہ حسن بصری 70 سال تک شرعی عذر کے علاوہ کبھی بے وضو نہ ہوئے، 70 سال تک باوضو رہے۔ اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ باوضو رہنا ہے، سب سے بڑی عبادت باوضو رہنا ہے، اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جیسا میرے آقا نے فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا آپ نے 70 سال جو ہے وہ باوضو رہے، اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ عبادت اور ریاضت میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے آپ بصرہ کی اس جامع مسجد میں لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور آپ کی مجلس واعظ میں بے شمار لوگوں کا جمع غفیر ہوا کرتا تھا، اور آپ کی جو بات ہوا کرتی تھی وہ نہایت ہی لطیف اور نہایت ہی جو ہے وہ معرفت بری ہوا کرتی تھی، اور باریک بین بات ہوا کرتی تھی، سمجھنے والوں کے لیے، اہل باطن جاننے والوں کے لیے ہوا کرتی تھی، اور آپ کی گفتگو حقیقت پر مبنی تھی۔ آپ کی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے، جامع مسجد ممبر پر بیٹھے ہوئے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ مولا کائنات فاتح خیبر خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نقاب اوڑے واعظین کی مجلسوں میں آئے، مسجدوں میں آئے، اور کئی جو ہے خطیبوں کو ممبر پر تقریر کرتے ہوئے پایا، اور بازو سے پکڑ کر اسی وقت نیچے اتار دیا۔ فرمایا تمہیں تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے اور تم دین پھیلا رہے ہو۔ جی یعنی کم علمی کی وجہ سے، ان کے پاس علم نہیں تھا اور لوگوں کو وہ دین پھیلا رہے تھے، تو فرمایا تمہیں تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے اور تم جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اور کئی ایسے ممبر جو ہے ممبروں پر بیٹھنے والے 2 نمبر مولوی، ان کو مولا کائنات نے ممبروں سے اس وقت اتار دیا اور واعظ کی اجازت نہ دی۔ فرمایا خبردار آج کے بعد ممبر رسول پر نہیں بیٹھنا، اور کئیوں کے تو ممبر ہی توڑ دیے۔ فرمایا تم تو اس کے اہل ہی نہیں ہو۔ اور تو اسی طرح نقاب اوڑے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جامع مسجد بصرہ میں بھی تشریف لے گئے،
تو اس وقت آپ واضح نصیحت فرما رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی گفتگو کو سنا، حالانکہ حضرت حسن بصری حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت تھے، لیکن یہ بیعت مدینہ میں کی تھی اور اس وقت آپ بچپن کا زمانہ تھا اور عرصہ دراز کے بعد ملاقات دوبارہ ہوئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کی گفتگو کو، تقریر کو سنا، اور جب تقریر مکمل ہو گئی تو آپ نے فرمایا تم عالم ہو یا طالب ہو؟ مسئلہ ان سے حضرت علی المرتضیٰ پوچھتے تھے واعظین سے تم کیا ہو؟ بعض کی گفتگو تو اسی وقت پتہ چل جاتی کہ یہ جاہل ہے، اس لیے آپ ممبر سے اتار دیتے اور اجازت نہ دیتے، لیکن حضرت حسن بصری کی جو تقریر تھی وہ حقائق پر مبنی تھی، تو اس لیے پوچھا تم طالب ہو یا عالم ہو؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کیا؟ کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے آپ کے پاس جتنا مرضی علم ہو، لیکن جب بڑے کے سامنے جائیں عاجزی اختیار کریں، اسی میں ہی فائدہ ہے۔ بزرگ کہتے ہیں بڑوں کی باتوں میں نہ بولا کریں، لہذا بڑوں بے شک آپ کے پاس علم ہے لیکن بڑے کے سامنے نہ بولیں، یہی ادب ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے عرض کیا حضور نہ عالم ہوں نہ طالب، میں نہ عالم ہوں نہ طالب ہوں، تو فرمایا تم کون ہو؟ پھر تم کون ہو؟ آپ نے عرض کیا حضور میرے آقا مدینے والے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے جو کچھ مجھے ملا میں تو وہ تقسیم کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے جو کچھ ملا اس کو تو تقسیم کر رہا ہوں، نہ عالم ہوں نہ طالب ہوں۔ حال جس طرح کے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا نام عالم نام فاضل، نام عالم نام فاضل، نام مفتی نہ قاضی، نہ میرا دل دوزخ منگے، نام بحشت راضی، نام تری روزے رکھے، نام پاک نمازی، باج وصال اللہ دیسی دنیا کوڑی بازی۔ اس لیے حالانکہ وہ سب کچھ تھے لیکن نفی کی کہ ہم کچھ نہیں ہے، لہذا جو اللہ والا ہوتا ہے وہ نفی کرتا ہے۔ اسی واسطے بلے شاہ نے فرمایا پڑھے گا تو مان نہ کری نہ آنکھی میں پڑیا، رب جبار کہار کہاندی مطلب روڑ دیں دودھ کڑیا۔ میں یہ نہ کہیں کہ میں نے بڑا کچھ حاصل کیا ہے، میں نے بڑا پڑھا ہے، میں نہ طالب کا مقام بھی بہت زیادہ ہے، عالم کا مقام بھی بہت زیادہ ہے۔ عرض کیا حضور جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا میں تو اس کو تقسیم کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کو وعظ و نصیحت کرنے کی اجازت عطا فرما دی، آپ کو وعظ و نصیحت کرنے کی اجازت عطا فرما دی، اور نقاب اوڑے ہوئے تھے۔ جب چل پڑے فرمایا کلام بڑا اچھا ہے، آپ کا کلام بڑا اچھا ہے، اور اجازت بھی عطا فرما دی۔ جب چل پڑے آپ پہچان گئے کہ یہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ ہے، پیچھے پیچھے چل پڑے، آپ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب باہر نکلے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ نے پیچھے دیکھا، حضرت حسن بصری تشریف لا رہے تھے۔ فرمایا کہ تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ عرض کیا حضور میں آپ کو پہچان گیا، میں آپ کو پہچان گیا، آپ تو حضور کے خلیفہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، آپ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیں، مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت حسن بصری کو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، یہاں اور مقصد تھا، یہاں وضو سیکھنے کا اور مقصد تھا، ورنہ آپ نے تو 130 صحابہ کی زیارت کی اور ان کے ہاں سے علم حاصل کیا۔ کیا آپ پہلے بغیر وضو نماز پڑھتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیوں کہا حضور مجھے آپ وضو سکھا دیں؟ یہ وضو سکھانے کا مقصد آپ کا جو تھا وہ اتنا بریک ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی کو آپ نے عرض کیا حضور آپ مجھے وضو سکھا دیں، حضرت علی نے فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ فرمایا کرو۔ جب آپ نے وضو کرنا شروع کیا حضرت مولا کائنات کی نگاہ آپ کے اوپر تھی، جب نگاہ علی اٹھی خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ پر تو پھر وہ تمام طہارتیں حاصل ہو گئی اس وضو سے۔ پھر اس جگہ کا نام باب الطست رکھ دیا گیا جہاں حضرت حسن بصری کو
حضرت علی المرتضیٰ نے وضو سکھایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت علی المرتضیٰ کی اجازت دینے کے بعد اہل بصرہ آپ کو مفتی اعظم کہنے لگے، آپ کو مفتی اعظم کہنے لگے۔ تمام سلاسل سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے علاوہ تمام سلاسل، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، سلسلہ عالیہ رفاعیہ، دیگر جتنے سلاسل ہیں اولیاء اللہ کے، یہ حضرت حسن بصری کے ذریعے جا کر علی المرتضیٰ سے ملتے ہیں۔ علی کا فیض حسن بصری کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ کو ملا، علی کا فیض حضرت حسن بصری کے ذریعے سلسلہ عالیہ چشتیہ کو ملا، اور حضرت علی کا فیض حضرت حسن بصری کے ذریعے سلسلہ عالیہ سہروردیہ کو ملا۔ تمام سلاسل نقشبندیہ کو چھوڑ کر ان کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو ہے علی کا فیض ملا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو اجازت دے کر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات کہی جاتی حضرت حسن بصری کے متعلق تو حضرت امام باقر فرمایا کرتے تھے ان کا کلام، ان کی گفتگو تو انبیاء کے مشابہ ہے، انبیاء کے کلام کے مشابہ ہے، ان کا علم جو ہے انبیاء کے کلام کے مشابہ ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری جلیل القدر تابعی اور زہد و تقوی کے کامل اور عامل تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المجوب میں فرماتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت خواجہ حسن بصری وہ امام العصر تھے اور وہ فرید الدار تھے اور وہ امام الاولیاء تھے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف، سلوک اور طریقت اور معرفت کے اکابر ائمہ میں سے تھے اور علم تصوف کے بانی تھے۔ حضرت خواجگاں خواجہ محمد حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سخت شریعت مطہرہ کے پابند تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا علم رکھتے تھے اور قرآن کے حافظ تھے، اور جو ہے وہ اہل تصوف شریعت کے پابند، نہایت ہی حسین و جمیل، اور ظاہر بھی خوبصورت، باطن بھی خوبصورت، اور ظاہر بھی خوبصورت اور سیرت بھی خوبصورت، اور نہایت ہی نڈر اور بہادر اور دنا اور روب دبدبے کے مالک تھے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دل خوف خدا سے لرزتا رہتا تھا، ہر وقت آپ روتے رہتے تھے، کبھی نہیں مسکرائے، روتے رہتے تھے، اور لکیریں بنی ہوئی تھی آپ کے جو ہے رخ انور پر۔ ایک مرتبہ آپ مجلس واعظ میں یعنی عوام الناس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ آپ بعض و نصیحت فرما رہے تھے کہ حجاج بن یوسف ظالم ننگی تلوار لیے فوج کے ساتھ آپ کی مجلس میں آ گیا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل میں خیال آیا آج حسن بصری کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ دل میں کیا خیال تھا، دیکھتا ہوں کہ یہ آنے والا ظالم ہے، نہ صحابہ کو چھوڑتا ہے، نہ تابعین کو چھوڑتا ہے، نہ اولیاء اللہ کو چھوڑتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ اس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ کے قوانین کو لوگوں تک پہنچانے میں لگے رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ یعنی اس بزرگ کے دل میں خیال آیا۔ حضرت خواجہ خواجگاں حسن بصری نے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا بھی نہیں، تعظیم کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھا بھی نہیں، اور واعظ و نصیحت میں مشغول رہے اور اپنی بات کو مکمل بیان فرما دیا۔ وہ شخص جو صاحب دل بزرگ بیٹھا ہوا تھا، جس کو خیال آ رہا تھا، وہ پکار اٹھے حسن تو واقعی حسن ہے، حسن تو واقعی حسن ہے۔ اور حجاج بن یوسف ظالم جو تھا وہ اٹھا اور اس نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہنے لگا اے لوگو، اگر تم مرد خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن بصری کو دیکھ لو، اگر تم مرد خدا کو دیکھنا چاہتے ہو حسن بصری کو دیکھ لو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ کے ان برگزیدہ اور کاملین بندوں میں سے تھے، بلکہ پہلی صدی ہجری کے آپ جو ہے وہ بہت بڑے صاحب نظر بزرگ تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجلس کے اندر علم ظاہر اور باطن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرنے والے کی بات سن کر حقیقت پر چلے جاتے ہیں، اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے بدھو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہنے والا کیا کہتا ہے۔ اسی طرح آپ واعظ فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت آپ اس قدر ڈراتے ہیں ہمیں، آپ کی باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہوتا، آپ کی باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہوتا،
کیونکہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو جواب دیا، فرمایا اگر سوئے ہوئے ہوتے تو حسن بصری ان کو ہلا جلا کر جگا دیتا، ان کو اٹھا دیتا۔ یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، یہ مردہ ہو چکے ہیں، یہ مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے ہماری گفتگو ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، کیونکہ یہ مر گئے۔ جب دل مر جاتا ہے اس وقت گفتگو کا اثر نہیں ہوتا، چاہے قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، آپ کچھ کریں، اس وقت کسی کے آگے سامنے والے پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا قلب مر گیا، اس کا دل مردہ ہو گیا۔ مردہ چیز پر کیا اثر کرے؟ ہاں اگر وہ زندہ ہو پر سوئی ہو تو اس کو ہلا جلا کر جگا دیا جائے، اٹھا دیا جائے۔ فرمایا اگر تمہارے قلب سوئے ہوئے ہوتے تو میں جگا دیتا، لیکن وہ تو مر گئے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو جگانا ناممکن ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے جس طرح انسان، مخلوق خدا انسان فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آتے، اسی طرح جنات بھی آتے۔ ایک مرتبہ رات تہجد کا وقت تھا، حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اٹھا تاکہ مسجد میں جاؤں اور فجر کی نماز کی تیاری کروں، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ نماز تہجد کا آخری وقت تھا، فجر کی نماز شروع ہونے والی تھی۔ حضرت عبداللہ گھر سے نکلے تاکہ نماز فجر پڑھوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ مسجد میں تشریف فرماتے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد کے قریب آیا، کنڈا اندر سے لگا ہوا تھا، دروازہ بند تھا، اور اندر سے آمین آمین کہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری دعا مانگ رہے تھے اور پیچھے سے آمین آمین کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں دروازے پر رک گیا، دروازہ نہیں کھٹکایا۔ میں نے کہا آپ کے مریدین، آپ کے عقیدت مند، آپ کے ارادت مند وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کا کھلا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر داخل ہوا، مجھے آوازیں جو آ رہی تھی میں نے سمجھا تھا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں، کیونکہ آوازیں بہت زیادہ ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہوا بندہ صرف حسن بصری ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تو حیران پریشان ہو گیا کہ ابھی تو آوازیں آ رہی تھی، آپ دعا فرما رہے تھے اور آوازیں آمین کی آ رہی تھی، لیکن اب مسجد کے اندر کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ نماز فجر ادا کی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں وسوسہ، میں ضرور پوچھوں گا کہ یہ آوازیں کیسی تھی، یہ کہاں گئے وہ لوگ جن کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب نماز مکمل ہو گئی میں نے علیحدہ کر کے آپ سے پوچھا، میں نے عرض کیا حضور جب میں آیا دروازے میں تو میں نے آپ کے مسجد کے دروازے کے باہر آمین آمین کی آوازیں اندر سے سنی اور میں رک گیا، اندر نہیں آیا۔ حضور وہ آوازیں جو بندے دے رہے تھے وہ بندے کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا تم نے سنی تھی؟ کہا میں نے سنی تھی کہ لوگ آمین آمین کہہ رہے تھے۔ فرمایا وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، جس طرح لوگ میرے پاس آ کر اللہ کے نبی کے احکام کو سیکھتے ہیں اسی طرح جنات بھی میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو بھی واعظ و نصیحت کرتا ہوں، ان کو بھی رسول اللہ کے احکام پہنچاتا ہوں، پھر وہ میری بات کو سنتے ہیں، اس کے بعد میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور وہ آمین کہتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس جنات بھی آ کر جو ہے اللہ کے محبوب کے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور جو ہے وہ ان سے فیوز و برکات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اللہ کے محبوبین اور جو ہے اللہ کے خاصان خاصوں میں سے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جو بدبختوں کی محفل میں بیٹھے، جو شخص بدبختوں کی محفل میں بیٹھے وہ اولیاء سے بدگمان ہو جاتا ہے، وہ اولیاء کے مخالف ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بدبختوں میں بیٹھے گا وہ اولیاء سے بدگمان ہوگا۔ کیوں بدگمان ہوگا؟ ان کی بدگمانی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان صوفیاء کی مجلس کو اختیار کیا جن کی آنکھوں میں شہوت، جن کی زبان پر غیبت، جن کی زبان پر جھوٹ، اور جو ہے وہ شریعت سے دور، اور جو ہے جن کا کھانا حرام، اور جن کا لباس صرف صوفیاء جیسا ہے، یعنی انہوں نے اپنا لبادہ صوفیاء جیسا اوڑا ہوا ہے لیکن اولیاء کی تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ ایسے صوفیوں سے ان کا رابطہ پڑا جنہوں نے یہ خیانت کی صوفیاء کے ساتھ کہ حقیقی لبادہ نہیں،
بلکہ زہری لبادہ ان جیسا اوڑا، زہری لبادہ ان جیسا اوڑا کہ دیکھنے والا کہے صوفی، دیکھنے والا کہے صوفی، اور جب اس کی مجلس میں جا کر بیٹھے اس کے کام دیکھ کر کہے کہ صوفی تو سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، صوفی تو سارے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا حرام، جن کا پینا حرام، جن کا دیکھنا شہوت کے ساتھ، اور جن کا جناب بولنا جھوٹ، اور یہ لباس فقیرانہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا حالانکہ صوفیاء ایسے نہیں، صوفیاء ایسے نہیں ہیں، یہ سراسر غلط ہے، صوفیاء اس طرح ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کشف المحجوب میں حضرت داتا علی حجویری نے اس کی شرح فرمائی۔ فرمایا صوفیاء کے تمام افعال، یعنی جو بدگمانوں نے دیکھا ان لوگوں کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں انہوں نے تو لبادہ اوڑا ہوا ہے صوفیوں کا، حقیقت یہ ہے کہ صوفیاء اولیاء جو ہیں ان کے تمام افعال، ان کے تمام افعال اطاعت الہی ہے، اور ان کا سارا طریقہ سنت مصطفیٰ ہے، ان کی زبان پر کلام حق جاری ہے، اور ان کا دل خالصتاً محبت الہی سے بھرا ہوا ہے۔ جو اصلی صوفی ہے، اصلی ولی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ موجودہ زمانہ ہے، اس میں ہم بھی دیکھتے ہیں کئی ایسے صوفیاء کو جی، اور پھر کہتے ہیں یار یہ سارے ہی ایسے ہیں۔ سارے ایسے نہیں ہیں، یہ تو وہ ہے، تو پہچان پیدا کرنا، تو کیوں سب کو جو ہے وہ اکٹھا کیے جا رہا ہے؟ جب تو دیکھتا ہے شہد والی مکھی بھی مکھی ہے، اور دوسری جو ہے گندی مکھی وہ بھی مکھی ہے، مکھی ہونے میں تو یہ دونوں برابر ہیں، لبادہ تو دونوں کا برابر ہے، لیکن ایک پیشاب کرتی ہے تو گندگی پھیلا دیتی ہے، ایک پیشاب کرتی ہے تو شہد بن جاتا ہے۔ تو جب یہاں پہچان کر رہا ہے تو یہ بھی تو پہچان کرنا کہ اصلی صوفی کون ہے، نقلی صوفی کون ہے، اصلی اللہ کا ولی کون ہے اور نقلی کون ہے، زہری کس نے لبادہ اوڑا ہے اور باطنی کس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے جو صالح ہیں، وہ ان کی پہچان یہ ہے، اللہ کے ولیوں کی ان کی پہچان یہ ہے، اللہ کے ولیوں کی ان کا کھانا پاک، ان کا بولنا حق، ان کا دیکھنا مشاہدہ الہی، اور ان کا جناب چلنا سنت کے مطابق، ان کا اٹھنا سنت مصطفیٰ کے مطابق، ان کا بولنا سنت مصطفیٰ کے، ان کا زندگی بسر کرنا اللہ اس کے رسول کے قوانین کے مطابق۔ اور جو جہل صوفی ہے اس نے صرف لبادہ اوڑا ہوا ہے، لیکن اندر عمل کی شے نہیں ہے، عمل کی شے نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ حق سنتے ہیں، حق بولتے ہیں، حق دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں مشاہدہ جمال یار کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ اگر جہل صوفی دیکھتا ہے شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، اگر اصلی صوفی دیکھتا ہے تو اللہ کے دیدار کے لیے دیکھتا ہے، نبی کے دیدار کے لیے دیکھتا ہے، اللہ کی معرفت کے لیے دیکھتا ہے۔ فرمایا پھر ان خاصان الہی، جو اللہ کے خاص بندے، پھر ان خاصان الہی اور محبوب الہی، محبوبان الہی جو اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، فرمایا ان جیسی شکل و صورت بنا کر یہ جہل صوفی خیانت نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ یہ جہل صوفی ان جیسی شکل و صورت بنا کر یہ خیانت کر رہا ہے تو اور کیا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا جہل کا اثر اسی پر ہے، اس جہل کا اثر اسی جہل صوفی کے اوپر ہے، لیکن جو اصلی اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا ولی ہی ہے، اللہ کا ولی ہی اللہ کا دوست ہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھ جو شریر لوگوں سے محبت کرے گا، شریر لوگوں سے کی سنگت میں بیٹھے گا، جو بدبختوں کی صحبت میں رہے گا، وہ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس کا متحد ہے، غلام ہے۔ فرمایا دیکھنے والا اگر اس کے دل میں نیکی ہے تو وہ اولیاء کی مجلس اختیار کرے گا، اگر اس کے دل میں خیر ہے اولیاء کی طرف جائے گا، اور اگر اس کا دل ہی پلیت ہے، گندا ہے، اس کا دل ہی بدبخت ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اولیاء کی طرف نہیں آئے گا، وہ ان صوفیوں کو دیکھ کر بدگمان ہوگا، اولیاء سے دور رہے گا۔ فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا قلب جو ہے وہ گندا ہے۔ اس لیے آسان بات کر دوں کہ حضرت علامہ اقبال نے اس بات کو یوں کہا کہ لباس خضر میں ہزاروں ابلیس پھرتے ہیں، دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر، تو دیکھ تو صحیح
کہ جس صوفی کو تو نے دیکھا ہے آیا شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے یا کہ اپنے نفس کے پیچھے اپنے پیٹ کے لیے زندگی بسر کر رہا ہے؟ اصلی صوفی تو اپنے پیٹ کے لیے زندگی بسر نہیں کرتا، وہ تو محض اللہ کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، اسے اپنے پیٹ کی فکر نہیں ہوا کرتی۔ نقلی صوفی لوگوں کا مال بٹورنے میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں سے پیسہ مل جائے، کیونکہ جو اصلی صوفی ہوتا ہے اس کو جو ہے تقوی اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ نقلی صوفی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر تقوی متوکل نہیں ہوتا، وہ تو جناب اللہ اس کے دل میں ہرس ہے، اس کے دل میں حواس اور لالچ بھری ہوئی ہے۔ جب ہر چیز کی پہچان کرتا ہے تو اصلی اور نقلی کی بھی پہچان کر۔ صوفی ہوتا ہے، اصلی جو ولی ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوا کرتا، وہ امیر ہوا کرتا ہے، وہ امیر ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے خزانوں کا اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے دستے غیب سے عطا کرتا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ صرف فقط محتاج ہوتا ہے تو اللہ کی ذات کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی یہ اصلی کی پہچان یہ ہے۔ نقلی جو ہے وہ مارا مارا پھرتا ہے اور جو ہے وہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں سے بھی مل جائے، آئے میرے پاس، لیکن اصلی جو ہے وہ ایک ہی در پر جھکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کا اسی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہے کہ میرے خدا کے خزانے بہت بڑے، میرے خدا کے خزانے بہت بڑے، نہ ختم ہونے والے کے، لہٰذا اس کا دھیان ایک ہی خزانے پر ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ مارا مارا جھولی جو ہے کرتا ہے۔ اس سے واسطے کسی شاعر نے کیا کہا، اس نے کہا در چھڑ کے کملی والے دا در غیر دے جانا ٹھیک نہیں، در چھڑ کے کملی والے دا در غیر دے جانا ٹھیک نہیں، تھاں تھاں تے چولی جا ٹڈنی اے یار عقیدہ ٹھیک نہیں۔ تھاں تھاں تے چولی جا ٹڈنی، تھاں تھاں تے جولی جا ٹڈنی یہ یار عقیدہ ٹھیک نہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے در کے بن جاؤ تو پھر دیکھیں اللہ اپنے خزانوں کو کس طرح کھولتا ہے، لیکن اس کے لیے تقوی اور یقین ہونا چاہیے۔ اب منہ سے کہے جی اللہ دیتا ہے اور یہ منہ سے ہی بس کہنا شروع کر دے اور اس پر یقین نہ کرے، اس پر بھروسہ نہ کرے، تو پھر یہ اوپر اوپر سے بات کہنے والی ہے نا، اس عمل تو کوئی نہ ہوا نا کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دیتا ہے لیکن جولی یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ ہر امیر غریب کے پاس نہیں دیکھتا کہ یہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، کون ہے کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ہر جگہ پر مانگنا شروع کر دے تو پھر یہ عقیدہ یعنی ایسا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کا یقین ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے، لہٰذا صوفی کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ ان اولیاء میں سے تھے کہ جن کے لیے اللہ اپنی زمین کی تنابیں کھینچ دیتا ہے، اللہ اپنی زمین کی تنابیں کھینچ دیتا ہے اور وہ چند قدم اٹھاتے ہیں تو پوری زمین کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ ان اولیاء میں سے تھے حضرت خواجہ حسن بصری، ان اولیاء میں سے تھے کہ چند قدم اٹھاتے تو زمین کا زیادہ حصہ طے کر جاتے، یعنی ان اولیاء میں سے تھے۔ اللہ اپنے خاصوں کے لیے محبوبوں کے لیے اپنی زمین کو سکیڑ دیتا ہے اور وہ چند قدم اٹھاتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر ہوتا ہے چند قدموں میں طے کرتے ہیں۔ میں اس کی دلیل دوں گا تو میں عرض کرتا ہوں، ابو عمر ایک بزرگ تھے، وہ قرآن کے حافظ تھے، خنا سرزد ہوا تو یکدم قرآن بھول گئے اور وہ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اور اس کی وجہ سے میرے سینے کے اندر سے قرآن سارا ختم ہو گیا۔ اب آپ کے حضور دعا کے لیے درخواست مند ہوں کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو، ایام حج ہیں، حج کا زمانہ ہے، حج کے دن ہیں، پہلے حج کرو اور حج کرنے کے بعد مسجد حیف میں چلے جاؤ، مکہ میں یہ مسجد حیف یہ منا میں ہے، اس میں چلے جاؤ، اس کی محراب میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے، اور جا کر بیٹھ جانا، جب وہ عبادت سے فارغ ہو جائے تو پھر اسے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، حج کرنے کے بعد مسجد خیف میں چلا گیا۔ یہ مسجد خیف جو مکہ مکرمہ میں مقام منا میں ہے، اس مسجد میں میرے آقا نے نماز پڑھی اور 70 نبیوں میں نماز پڑھی اس مسجد میں، اور حضور کی حدیث ہے 70 نبیوں میں اس مسجد میں نماز پڑھی اور 70 نبیوں کی قبریں وہ مدفن ہے اس
مسجد حیف کے اندر. یہ ایسی مبارک اور ایسی عظمت اور بزرگی والی مسجد ہے مکہ مکرمہ. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا وہاں چلے جاؤ, محراب میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوگا, عبادت کر رہا ہوگا, جب عبادت سے فارغ ہو جائے تو انہیں کہنا دعا کرنا, ٹھیک ہے. حضرت ابو عمر فرماتے ہیں میں وہاں چلا گیا حج کرنے کے بعد, میں نے وہاں دیکھا تو مسجد بھری ہوئی تھی لوگوں سے, مسجد بھری ہوئی لوگوں سے. میں بھی جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری, ایک حسین و جمیل خوبصورت ایک بزرگ آئے. سارے مسجد والے جو ہیں اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے, استقبال کیا اور پھر وہ بیٹھ گئے. ان کو انہوں نے گفتگو کی, کلام کیا. فرماتے ہیں کلام کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو تمام نے ان کو وداع کیا اور ان کے پیچھے وہ لوگ بھی چلے گئے. میں نے دیکھا مسجد میں صرف ایک بندہ رہ گیا, وہ عبادت کر رہا ہے. جو بتایا تھا انہوں نے میں نے وہ دیکھا اور میں نے کہا یہ فارغ ہوں گے تو اس کے بعد میں اپنی جو ہے وہ مدعا پیش کروں گا, اپنا واقعہ پیش کروں گا. فرماتے ہیں جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا حضور دعا فرمائیں میرے لیے, میں قرآن بھول گیا ہوں تو مجھے جو ہے وہ قرآن اللہ اسی طرح یاد کروا دے. انہوں نے میرے قلب پر اپنی نگاہ ڈالی, میرے قلب پر نگاہ ڈالی, اسی وقت قرآن پاک پورا جو ہے یاد ہو گیا. جو ہی قرآن یاد ہوا خوشی کے مارے میں ان کے قدموں پر گر گیا. میں نے ان کے قدموں کا بوسہ دیا. مجھے فرمانے لگے میرا پتہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ مسجد حیف میں بیٹھنے والا وہ بزرگ فرما رہا ہے مکہ میں کہ میرا پتہ تجھے کس نے دیا ہے؟ میں نے کہا حضرت حسن بصری نے. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے میرا راز فاش کر دیا ہے, میں بھی ان کا راز فاش کر دوں گا. دنیا بیٹھی ہوئی تھی اور جو وہ آئے تھے جن کے استقبال کے لیے ساری دنیا کھڑی ہو گئی تھی, جنہوں نے ہمیں باتیں سنائی, حسن بصری تو تھے, وہ حسن بصری تو تھے. اور سن وہ بصرہ میں زور کی نماز پڑھا کر آتے گئے اور پھر آ کر ہم سے گفتگو کرتے گئے اور دین اسلام کے احکام ہم نے بیان کر کے عصر کی نماز بصرے میں پڑھا دیتے ہیں جا کر. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ میرے آقا کے غلاموں کی حالت ہے, میرے آقا کے غلاموں کی تصرفات ہیں, یہ ان کی رفتار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت حسن بصری ان اولیاء میں ہیں کہ بس زور بصرے میں پڑھاتے اور پھر مکہ میں مسجد حیف میں جا کر لوگوں کو تعلیم و تربیت دے کر پھر واپس سحر کی عصر کی نماز بھی بصرہ میں آ کر پڑھاتے. یعنی چند قدم اٹھاتے, اللہ زمین میں سے زمین کی تنابوں کو ان کے لیے کھینچ دیتا, بس چند قدم اٹھاتے اور بصرہ میں پہنچ جاتے. اور تو یہ ولی کی کرامت ہے, اس کو حدیث کے زمرے میں لیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ماننا پڑے گی یہ بات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات کی حدیث ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے بندے نے 100 بندہ قتل کر دیا تھا. 100 کے قاتل نے پھر اگلے بندے سے پوچھا کہ میری کوئی جو ہے بخشش کا کوئی سما ہے, میں نے 100 بندہ قتل کر دیا. اس نے کہا ہاں ہے, قریب اللہ کے ولیوں کی بستی ہے, وہاں چلا جا, ان کی بارگاہ میں جا کر درخواست کر, وہ تیرے لیے اللہ کے حضور دعا کریں, تیری بخشش ہو جائے گی. حدیث مشکات, میرے آقا نے فرمایا اس نے 2-4 قدم اٹھائے, 2-4 قدم اٹھائے اور جو ہی اٹھائے تو اس کی موت واقع ہو گئی. یہ مشہور ہے مرو یہ واقعہ. اور جناب جس وقت موت واقع ہو گئی, فرشتے آ گئے, جہنم میں لے کر جانے والے, جنت میں لے کر جانے والے. اب ان کا آپس میں بحث تکرار شروع ہو گئی. وہ کہتا ہے, وہ فرشتے جنت میں کہنے لگے ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے کیونکہ توبہ کرنے کے لیے اس کے قدم اٹھے تھے, توبہ کی طرف جا رہا تھا, لہٰذا اس کو ہم جنت میں لے کر جائیں گے. جہنم میں لے کر جانے والے فرشتوں نے کہا نا ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے, اس نے 100 بندہ قتل کیا ہے. اب ان کی بحث آپس میں ہو رہی تھی فرشتوں ہوئی. مشکات کے اندر یہ حدیث, میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا, فرمایا کیوں لڑ رہے ہو, کیوں جھگڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا, یعنی جہنم میں لے کر جانے والوں نے, انہوں نے کہا یہ جہنمی ہے کیونکہ جناب اس نے 100 بندہ قتل کیا ہے. اور دوسروں نے کہا نہیں جی توبہ کی طرف جا رہے تھے. اللہ نے فرمایا اچھا میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں, ایسا کرو زمین کو ناپو, زمین کو ماپو, جہاں سے اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا اس جگہ سے لے کر اس کی میت تک کتنی ہے, اور پھر میت سے لے کر جہاں میرے بندوں کی بستی ہے وہاں تک کتنی ہے. اب آپ اندازہ کریں کتنی تھی, ادھر تو تھوڑی تھی کیونکہ انہیں 2 قدم اٹھائے مر گیا, 2 قدم اٹھائے مر گیا, اور ادھر زیادہ تھی
تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ماپو، میں تمہارا فیصلہ کروں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، بخشنے کا بہانہ دیکھو کیسا۔ اللہ نے فرمایا، جب وہ ناپنے لگے، فرشتے ماپنے لگے، اٹھائے تو 2 قدم تھے، چاہیے تو یہ تھی کہ زمین ادھر تھوڑی ہوتی ادھر زیادہ ہوتی، لیکن جب ماپی ادھر زیادہ تھی ادھر تھوڑی تھی۔ کس نے زمین کی تنابوں کو کھینچا؟ کس نے جناب اللہ زمین کو سکیر دیا؟ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ سکیر دیا ولیوں کی طرف، یعنی اس کا میت والا حصہ ولیوں کے قریب تھا اور جو توبہ کیے والا حصہ تھا وہ دور تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا کہ ادھر سے قدم اٹھائے مر گیا، لیکن اللہ نے کیونکہ اس کو بخشنا تھا، اپنی زمین کو حکم دیا، اپنی زمین کی تنابوں کو کھینچ دیا، اس کو ولیوں کے قریب کر دیا۔ جب اللہ نے اس بندے کے لیے جس نے جو ہے 100 بندہ قتل کیا تھا، اللہ ان کے لیے زمین کو کم کر دیتا ہے۔ حسن بصری تو وہ ہے، ان کے لیے تنابیں کیوں نہیں کھینچتی ہوگی؟ لہٰذا ان اولیاء میں سے گئے کہ جن کے لیے زمین کی تنابیں کھینچی جاتی اور وہ ہزاروں میل کا سفر 2-4 قدموں میں مکمل فرما دے، 2-4 قدموں میں مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ زور کی نماز پڑھائی بصرہ میں اور پھر چلے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور جا کر مکے میں مسجد حیف میں لوگوں کو درس دیا اور واپس فرمایا روزانہ آتے ہیں، یہ روزانہ آتے ہیں۔ اور اگلی بات کیا کہ اگلی بات یہ کہی، فرمایا یہ روزانہ آتے ہیں اور ہم سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر جا کر عصر کی نماز واپس برسا میں پڑھاتے ہیں۔ پھر فرمایا جن کا رہنما حسن بصری ہو انہیں کسی اور کی حاجت ہے؟ میرے کول سے آ گئے ہیں، انہوں نے ہی کہنا سی نا، انہوں نے ہی کہنا سی میرے کو آ گئے۔ میں جن کا رہنما ایسا ہو کہ ہمارے جیسے جو ہے ان کی کلام سنیں، ان کی باتیں سنیں، اور ان کی رفتار کا عالم یہ ہے، تصرفات کا عالم یہ ہے، تو تم جو ہے وہ ان کے پاس ہی، تمہارا رہنما اتنا جو ہے وہ عظیم ہے تو میرے پاس آتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آخر کار آپ کی بے شمار کرامات ہیں، بے شمار آپ کے ملفوظات ہیں، بے شمار آپ کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آخر کار جو آیا اس نے جانا بھی ہے۔ جس وقت 110 ہجری یعنی آج سے 1334 سال پہلے، 1334 سال پہلے جلیل القدر صحابہ کی زیارت کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والا اور نبی پاک کے پیالوں میں پانی پینے والا، حضور کی بیوی کا دودھ نوش فرمانے والا، آخر جانا بھی ہے۔ تو وہ وقت آیا کہ آپ اللہ اللہ کی صدا بلند کر رہے تھے، سکرات کا عالم طاری ہوا، یعنی وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ زندگی میں مسکرائے نہیں، اس وقت مسکرانا شروع کر دیں۔ اس وقت ساری زندگی مسکرائے نہیں، اس وقت عین جب روح نکلنے لگی مسکرانا شروع کر دیا، اور مسکراتے تو فرماتے مولا کون سا گناہ، مولا کون سا گناہ، مولا کون سا گناہ، یہ کہتے کہتے آپ کا وصال ہو گیا۔ اس وقت مسکرانا اور یہ کہنا مولا کون سا گناہ، مولا کون سا گناہ، تو پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند ہی دنوں کے بعد ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور اس خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا، اچھا حضور ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، جب آپ کی روح نکل رہی تھی اس وقت آپ مسکرا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مولا کون سا گناہ، اس کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب اس وقت میری روح قبض ہو رہی تھی، اسرائیل میری روح کو قبض کر رہا تھا، عین بھئی اس وقت ندا آ رہی تھی، اوپر سے ندا آ رہی تھی، اوپر سے یہ کہا جا رہا تھا اے اسرائیل سختی کر، ایک گناہ باقی ہے۔ اوپر سے آواز آ رہی تھی اے اسرائیل سختی کر، ایک گناہ باقی ہے۔ کتنے؟ ایک گناہ۔ میں اس وقت عرض کر رہا تھا اس کی رحمت اور فضل پر خوش ہو کر پوچھ رہا تھا کون سا ہے وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوبوں کی شان کیا ہے، تیری تو ساری زندگی گناہ میں گزر گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا گناہ رہ گیا ہے، کون سا رہ گیا جی، یعنی گویا ایک بھی نہیں تھا گناہ ایک بھی نہیں تھا۔ یہ تو محض اللہ کا فضل تھا۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرے ایسے ایسے بندے بھی ہیں جو جب دنیا سے واپس آئیں تو ایک گناہ بھی نہیں، دنیا سے واپس آئیں تو
ایک گناہ بھی نہیں لے کر آتے، پاک اور طیب اور طاہر ہوتے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ ندا آ رہی تھی، سختی کر اسرائیل ایک گناہ باقی ہے۔ میں کہہ رہا مولا کون سا، مولا کون سا باقی ہے؟ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا اس رات کو جب آپ کا وصال ہوا، تو فرماتے اسی مہینے رجب کی 5 تاریخ کو 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا حسن اپنے اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں اور اللہ ان پر بڑا مہربان ہے۔ حسن اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں، حاضر ہیں اور اللہ ان پر بڑا راضی ہے، خوش ہے۔ کیسی زندگی بسر کی، گزر گئی زندگی، ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا ہم ہیں جو ناسمجھ ہے، ابھی بھی ہم نہیں سوچ سکتے، ہم ادھر سنتے ادھر نکال دیتے۔ یہ ہیں کہ جو سمجھ گئے اور مقام بلندی پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر آپ کا وصال ہوا اور بصرہ میں، عراق میں مقام زبیر پر آپ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی 1334 سال کے بعد آپ کا مزار موجود ہے۔ بصرے میں کتنے کتنے بزرگ گزرے، کتنے کتنے، کسی کا نام نہیں ہے۔ یا حضرت حسن بصری کا ہے، یا حضرت رابعہ بصری کا ہے، یا حضرت خواجہ حسن بصری کا ہے، یا حضرت خواجہ رابعہ بصری کا ہے۔ جی حضرت رابعہ بصری نے اس وقت جب آپ کا وصال ہوا، حضرت خواجہ حسن بصری کا وصال ہوا، 11 سال عمر تھی حضرت مائی رابعہ بصری کی اس وقت جب حضرت خواجہ حسن بصری کا وصال ہوا۔ کیسا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق تھا کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کتنے وہاں مر گئے اور مر رہے ہیں، اور جناب اللہ کے کتنا عرصہ بیت گیا، کسی کا نام نہیں ہے، لیکن ان کے مزار بھی زندہ ہیں، ان کے نام بھی زندہ ہیں، لوگ فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ بڑا عالی شان مزار آپ کا آج بھی مرجع خلائق ہے۔ لوگ دور دور سے آ کر آپ کے مزار کی زیارت کرتے ہیں، آپ کے فیوز و برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے فیوز و برکات میں سے اللہ ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری یہ نذرانہ عقیدت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین وما علیہ۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔